اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ دخان شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ اس سے پہلی سورہ سورہ زخرف ہم پڑھ چکے ہیں، اور سورہ زخرف میں اور سورہ دخان میں وہی نسبت زوجیت ہے، یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں۔ چنانچہ آغاز بالکل وہی ہے، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم قسم ہے اس روشن کتاب کی، واضح کتاب کی، اور قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے، وہ میں بتا چکا ہوں۔ ان تمام صورتوں میں گویا کہ محذوف ہے مقسم علیہ۔ قسم کس بات پر کھائی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو انک لمن المرسلین یہاں پر محذوف مانیے۔ گواہ ہے یہ قرآن، روشن قرآن، کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کی رسالت کا ثبوت ہے، قطعی ہے۔ اور دوسری نسبت جو ہے ان دونوں صورتوں میں، وہاں ذکر تھا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس ہے، اصل قرآن، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن جو ہے اصل تو ہمارے پاس ہے، لوح محفوظ بھی اسے کہا گیا ہے آخری پارے میں، اور کتاب و مقدون بھی کہا گیا اسے سورہ واقعہ میں، یہاں ام الکتاب کہا گیا تھا، وہاں ہے اصل قرآن۔ اب وہاں سے اس کے نزول کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہو رہا ہے، تو گویا کہ مضامین کی یہ مشابہت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک شب میں۔ یہ عشرہ جسے کہ حضور نے کہا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے عتق من النار، آگ سے چھٹکارا پانے کا ہے۔ جس نے یہ عشرہ پایا زندگی میں اور پھر بھی اس کی اصل قدر نہ کی اور آگ سے چھٹکارا نہ پایا تو بڑا ہی بد نصیب ہوا۔ تو اسی میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر پر ایک مکمل سورت ہے آخری پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیکن قرآن مجید میں اہم مضامین چونکہ کم از کم 2 مرتبہ آتے ہیں، وہی مضمون یہاں بھی ہے۔ لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی شے ہے، ایک ہی رات کا نام ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں۔ انا کنا منذرین، ہم ہیں خبردار کر دینے والے۔ رسالت کا اصل مقصد، کتابوں کا اصل مقصد انذار، خبردار کرنا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، کمر کسیے اور خبردار کر دیجیے لوگوں کو کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا بڑا ہی ایک چھوٹا سا حقیر سا دیباچہ ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس لیلہ مبارکہ میں تمام پختہ فیصلے طے پا جاتے ہیں۔ ہم سورہ سجدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، اس کائنات کی جو تدبیر فرما رہا ہے، تو ایک تو اس کی سکیمز بنتی ہیں، اس کے منصوبے بنتے ہیں، اس کے نقشے بنتے ہیں جو 1000 سال کے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایک دن 1000 سال کا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ لیکن پھر ہمارے حساب سے جو ہر سال کا معاملہ آتا ہے، تو یہ بھی ایک رات ایسی ہے سال کی۔ یہ اس یوں سمجھیے کہ جو کاسمک جو ایک امپائر ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم مملکت ہے، یہ اس کاسمک امپائر کی یہ بجٹ سیشن ہے سال کا، اور اس میں سال کے اندر ہونے والے سارے واقعات کے ضمن میں جو کچھ ہونا ہے وہ فیصلے طے پا کر، اور یفرقوں کا صحیح مفہوم ہوگا ایشو کر دیے جاتے ہیں۔ فرق کہتے ہیں علیحدہ کر دینا، گویا کہ اس رات وہ فیصلے ایشو کر کے اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ رات وہ عظیم رات ہے کہ جس میں تمام سال کے فیصلے طے پا کر اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اب ان کی امپلیمنٹیشن کرو، وہ سول سروس ہے، وہ بیوروکریسی ہے اس کائناتی حکومت کی۔ تو اسی رات کو اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ یا ام الکتاب سے اتار دیا سمائے دنیا تک۔ امرا من عندنا، اور یہ تمام احکام جو ہم طے کر لیتے ہیں اس شب میں، وہ ہماری طرف سے حکم ہوتے ہیں، طے پا چکے ہوتے ہیں۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک، اور تمام فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی پر مبنی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس کتاب کا بھیجا جانا وہ تو ایک عظیم رحمت ہے نوع انسانی کے لیے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ وہی ہے، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہی ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، ان سب کا مالک اور رب۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو، یعنی یہ بات مان لینا تو شاید آسان ہو، یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
ہمیں نفس دھوکہ دیتا ہے اس کا مالک میں ہوں، یہ چیز میری ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر شے اللہ کی ہے۔ این امانت چند روزہ جس نے ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ میرے پاس تو یہ چند دن کے لیے امانت کے طور پر، یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے جس نے مجھے دیا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے غلط کام تو نہیں لیا اس سے۔ ہمارے اپنے اعضاء جو ہیں، اپنے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے، آقا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد جو پچھلے ان کا بھی وہی رب اور آقا ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ جو ہے شک ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی حضور جو قرآن پیش فرما رہے تھے تو جو مکے میں لوگ تھے ان کی اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ شکوک و شبہات میں تھے، اور یا پھر یہ کہ ہنسی مذاق بنایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں محمد، کہ آسمان سے میرے پاس وحی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو انتظار کرو جس دن کہ آسمان لائے گا دھواں، ایک بڑے کھلا روشن دھواں۔ اس آیت کے بارے میں دو اعاظم رجال جو ہیں امت کے، ان کے مابین بڑا شدید اختلاف ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت سے قبل ایک بہت بڑا دھواں آئے گا، اور وہ احادیث میں بھی ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ یہ 10 نشانیاں ہیں قیامت سے فوراً قبل جو آئیں گی، یکے بعد دیگر، ان میں دخان بھی ہے۔ لیکن یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد مکے میں جو قحط پڑا تھا وہ ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی رسول کو اللہ بھیجتا تھا تو کچھ ایسی مصیبتیں بھی ساتھ نازل کرتا تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ عیش کے اندر تو زیادہ آدمی غافل ہوتا ہے، تکلیف میں کچھ نہ کچھ بیدار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ متوجہ ہو جائیں، سنیں اور غور کریں، تبھی تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو وہاں مکے میں بھی ایک قحط آیا تھا، اور قحط میں یہ ہوا تھا کہ جب بارش بالکل نہ ہو تو بالکل صحرا کے علاقے میں تو آپ سمجھیے کہ وہ گردہ ہی گردہ، وہ دھواں سا پورا جو ہے فضا کے اندر اٹھ جاتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں آراء ہیں، اور چونکہ دونوں صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، لہذا ان میں پھر محاکمہ کرنا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں وہ صحیح ہے، یہ میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس، وہ دھواں جو ہے ڈھانپ لے گا لوگوں کو۔ ھذا عذاب علیم، اور وہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اس وقت لوگ کہیں گے کہ اللہ ذرا اس عذاب کو ہم سے کھول دے، دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکریٰ، کہاں ہے ان کے لیے یہ یاد دہانی اور نصیحت اخذ کرنے کی، کہاں ان میں استعداد ہے۔ وقد جاءہم رسول مبین، جبکہ ان کے پاس رسول مبین آ چکے ہیں، واضح کرنے والے، روشن، ہر شے کی، ہر حقیقت کو واضح کر دینے والے۔ ثم تولوا عنہ، اور پھر انہوں نے منہ موڑا ہے ان سے، پیٹھ موڑی ہے۔ وقالوا معلم مجنون، اور کہا ہے نقل کفر نہ باشد، معاذ اللہ، یہ سکھایا پڑھایا ہوا شخص ہے، کسی نے سکھا پڑھا دیا ان کو، محمد کو، یا یہ کہ مجنون ہے، ان کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے، یا کوئی آصیب کا، جنات کا سایہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم تھوڑی دیر کے لیے اس عذاب کو دور کر دیں گے۔ اس سے جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل پکڑی ہے کہ قیامت سے قبل والا دھواں جب آئے گا تو اس کے کھلنے کا، اس کے دور ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ ہاں یہ کہ یہ جو عذاب آتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس میں امکان ہوتا ہے۔ اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، لیکن تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے، جیسے قوم موسیٰ کو ہم دیکھ چکے ہیں، 7 اس قسم کی نشانیاں ان کے سامنے آئیں۔ ہر مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر تم اے موسیٰ ذرا اس کو دور کروا دو، اپنے رب سے دعا کرو، پھر ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ہر مرتبہ پھر وہ اس سے منکر ہو گئے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن کہ ہم انہیں پکڑیں گے بڑی پکڑ، یعنی بڑا عذاب جب آئے گا، انا منتقمون، تب ہم ان سے پورا انتقام لیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔